نیکیوں کی کنجی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تمام نیکیاں ایک گھر میں قرار دی گئی ہیں اور اس کی کنجی دنیا کے سلسلہ میں زہد اختیار کرنا ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں علم وہ شجر ہے جو دل میں اگتا ہے اور زبان پر پھل دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تم سفر کرنا چاہو تو اپنا سفر صدقہ سے شروع کرو اور آیت الکرسی پڑھو۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کی اتنی آزمائش نہیں کرتا جتنی اسے ڈھیل دے کر کرتا ہے۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا تین چیزیں نیکی کا دروازہ ہیں: دل کی سخاوت، کلام کی پاکیزگی اور غموں پر صبر۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین پر جو فرد بشر یہ کہے لا الہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ تو اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ بہت کچھ ملتا ہے پر سب نہیں ملتا۔ ہدایت بھی اسے ملتی ہے جسے اس کی چاہ ہوتی ہے۔ اس کی چاہ ہونا اسے اللہ سے مانگتے رہو۔ اسے اپنے بندے مانگتے ہوئے بہت پسند آتے ہیں اور وہ مانگنے کی توفیق بھی انہیں ہی دیتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز قیامت جس وقت جہنم کے اوپر پل قرار دیا جائے گا اس سے صرف وہی شخص گزر سکے گا جس کے پاس اجازت نامہ ہوگا، اور وہ اجازت نامہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے۔ نیک لوگوں کا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تہجد ضرور پڑھا کرو، وہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، اس سے تمہیں اپنے رب کا قرب حاصل ہوگا، گناہ معاف ہوں گے اور گناہوں سے بچتے رہو گے۔ تلاش گم شدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھا کرو، گم شدہ چیز یاد آ جائے گی انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی فکر اور پرواہ نہیں ہوگی کہ اسے مال کہاں سے ملا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا اے علی علیہ السلام اگر کسی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو نظر پھیر لو، دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نگاہ تو تمہاری ہے اور دوسری نگاہ تمہاری نہیں بلکہ شیطان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، لوگوں سے ملتے وقت مسکرانا، اندھے کو راستہ دکھانا، راستے سے پتھر ہٹانا، جب مریض کی عیادت کو جانا تو اسے اپنے لیے دعا کرنے کو کہنا، کیونکہ مریض کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ سر سبز و شاداب رہے وہ شخص جو میری حدیث سنے اور دوسروں تک پہنچائے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھے جاتے ہیں، جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں، اس سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے میرے لیے دعا کرنا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو صبح کے وقت سویا رہتا ہے اور لوگوں سے تنگی رزق کا شکوہ کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو نماز عشاء نہیں پڑھتا اور دعاؤں میں پرسکون نیند تلاش کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے میری ایک حدیث سنی اور دوسروں تک پہنچائی قیامت کے روز اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے میری ایک حدیث سنی اور دوسروں تک پہنچائی قیامت کے روز اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔